اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ گفتگو ہوتی ہے قرآن کریم کی مختلف آیات کے تعلق سے۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء قرآن کریم کی ان آیات پر بات کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ہم سے مراد آج کے انسان سے کیا مخاطبت ہو رہی ہے۔ ہم بڑے شکر گزار رہتے ہیں اپنے معزز علماء کے کہ وہ زحمت فرماتے ہیں، اسٹوڈیوز ہمارے تشریف لاتے ہیں اور روزانہ ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کوشش بس یہ ہوتی ہے کہ علوم قرآنی سے ہمارا بھی ایک تعلق پیدا ہو جائے۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے بات کروائیں گے سورہ مدثر کی آیات 40 سے 46 تک۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جنتی اور جہنمی آپس میں بات کر رہے ہیں۔ سوال ہم یہ رکھیں گے کہ کیا جنتی اور جہنمی ایک دوسرے سے بات کر سکیں گے؟ یہ جو اللہ بیان فرما رہا ہے اس کی ذرا تفصیلات ہم اپنے مہمان سے پوچھیں گے۔ جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور جو حق کے خلاف باتیں بنانے والے بناتے تھے ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز آخرت کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔ 4-5 باتیں بہت اہم یہاں بات ہو رہی ہے کہ ما سلککم فی سقر، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ تمہیں کیا چیز لے گئی جہنم میں؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جواب دیں گے نماز کا مقام، یعنی ایک مسلمان، ایک مومن، کیا وہ نماز پڑھے بغیر رہ سکتا ہے؟ نماز کا مقام کیا ہے؟ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ نماز اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے نا کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے کیا وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں؟ اللہ کی یاد سے غافل ہونے والوں کی وعید سزا کیا ہے؟ اور اللہ کی یاد کو تازہ رکھنا، اس کے فوائد کیا کیا حاصل ہوتے ہیں؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غربا کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ جو اہل ثروت ہیں ان کے لیے مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ ایک سوال یہ بھی رکھیں گے کہ ایک شخص ہے جو آسودہ حال ہے، وہ کھانے کھلا سکتا ہے مسکینوں کو، اس کے باوجود اگر وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا رہا تو اس کے تعلق سے دین کیا فرماتا ہے؟ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ اہل جہنم جب حق کے خلاف باتیں کرنے والے، یعنی دین کے خلاف باتیں کرنے والے باتیں کرتے تھے تو یہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے تھے باتیں بنانے والوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور جب حشر کا ذکر ہوتا، جزا کا ذکر ہوتا، جزا اور سزا، اللہ کے حضور پیشی کا ذکر ہوتا کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضری ہوگی، تو یہ کیا کرتے؟ اس دن کو، قیامت کے دن کو جھٹلا دیتے تھے۔
ख़वातीन व हज़रात, तौहीद, रिसालत, क़यामत, इनकी क्या अहमियत है, इन पर भी बात करवाएंगे। हमारी खुश नसीबी तशरीफ़ फरमा है इस्लामाबाद में हमारे साथ मोहतरम डॉक्टर हबीबुर्रहमान आसिम साहब। डॉक्टर साहब बहुत ममनून, बड़ा शुक्रगुज़ार आप तशरीफ़ लाए, और हमेशा की तरह आज भी हम आपसे सीखेंगे। ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर साहब से कौन वाकिफ़ नहीं है, हमारे मुल्क का बहुत मारूफ, मकबूल, मुमताज़ नाम। मुख्तलिफ़ जामियात में आप पढ़ाते रहे, रिटायरमेंट के बाद भी वो सिलसिला टूट नहीं पाया, और आज भी आप मुख्तलिफ़ जामियात में पढ़ाते हैं, और अरबी अदब, हदीस, तफसीर कुरान, ये आपके ख़ास मौज़ूआत। पूरी ज़िंदगी बस किताब और कलम की मज़दूरी में आपकी गुज़री और गुज़र रही है। ख़वातीन और हज़रात, मोहतरम डॉक्टर हबीबुर्रहमान आसिम साहब को खुशामदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह मुद्दस्सिर और आयात 40 से 46 तक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुत्इमुल मिस्कीन वकुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइदीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो जन्नतों में होंगे वो मुजरिमों से पूछेंगे तुम्हें क्या चीज़ दोज़ख में ले गई। वो कहेंगे हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे और मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, और हक़ के ख़िलाफ़ बातें बनाने वालों के साथ मिलकर हम भी बातें बनाने लगते थे और रोज़े जज़ा को झुटलाते थे। ख़वातीन और हज़रात, इससे पहले कि हम रखें आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल मोहतरम डॉक्टर हबीबुर्रहमान साहब की खिदमत में, उससे कबल कल के पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल आपकी खिदमत में। कल का सवाल हमारा ये था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे का नाम क्या था। दुरुस्त जवाब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था। बनु किलाब, बनु ज़हरा, बनु साद। जो दुरुस्त जवाब आप समझते हों रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 009221345270009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 0092213450980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@dunyatv.tv। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923218250194। डॉक्टर साहब इरशाद फरमाइए, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है इन आयात में। ये जन्नती और जहन्नमी क्या आपस में बात कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनेक भाई, सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया, आपके इदारे का भी शुक्रिया कि हम इस वास्ते से, इस वसीले से
اللہ کی کتاب کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق جوڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک آسان انداز میں پہنچانے کی ایک کاوش ہے جس میں ہم بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو اس وقت تک برقرار رکھے جب تک کہ ہماری جان ہمارے جسموں میں موجود ہے۔ الحمدللہ۔ قرآن مجید کے اس حکم کے مطابق وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ اکبر۔ ہم اپنے اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب تک کہ یقین یعنی موت نہیں آتی جی ہاں۔ تو ہمیں اسی کار خیر میں مشغول رکھ۔ تو اس اعتبار سے آپ حضرات کا شکریہ۔ آج کی یہ جو آیات ہیں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ سکھانے کے لیے جی ہاں۔ ہمیں فراہم کرتی ہیں معلومات۔ سب سے پہلی بات کہ ہم اپنے رب کے بارے میں جو اللہ ہے، جو رب العالمین ہے، جی ہاں۔ جو مالک الملک ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے بارے میں اپنے تصور کو واضح کریں۔ اللہ جسے ہم اللہ کہتے ہیں، جو رب العالمین ہے، وہ معمولی اور کمزور قسم کی قوتوں کا مالک نہیں ہے۔ اس قدر عظیم الشان اس کی کائناتیں ہیں اور اس قدر عظیم الشان اس کی قدرتیں ہیں جس کے ہلکے پھلکے مظاہر انسان معمولی سے علم کی بنیاد پر دیکھ بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، اور ہر نئی ایجاد پر انسانی دنیا میں ایک واویلا مچتا ہے اور حیران ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بھی تھا اسی کائنات میں، یہ بھی تھا اسی دنیا میں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے تھے، ایک دوسرے کی آواز نہیں سن پاتے تھے، لیکن اب اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے باقاعدہ اسی طریقے سے بات سنتے بھی ہیں، منظر دیکھتے بھی ہیں جس طرح کے لوگ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں۔ ہم انسان اس کے لیے مختلف آلات کا، مختلف مشینوں کا، مختلف ذرائع کا استعمال کرتے ہیں اور ہم اس کے محتاج بن رہے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ ذرائع مزید بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں۔ یہیں سے ایک اشارہ ملتا ہے اللہ کی قدرتوں کی طرف کہ یہ جو کچھ بھی ہماری کائنات میں، دنیا میں موجود ہے، اس سے ہزارہا گنا زیادہ اللہ رب العزت کی وہ قدرتیں جب مر جائیں گے ہم، اس دنیا کی زندگی کو ہم پر ختم کر دیا جائے گا تو اس وقت اس دنیا کو آشکار کر دیا جائے گا۔ ٹھیک۔ ہماری آنکھیں وہ دیکھنا شروع کر دیں گے کہ جن کے بارے میں ابھی ہم محض خیال کرتے ہیں، باتوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے، سابقہ آسمانی کتابوں میں اس کے محض ہلکے سے اشارے دیکھ رہے ہیں۔ وہ لاکھوں کروڑوں فرشتے جو کائنات میں گھوم پھر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مختلف احکام وہ باقاعدہ سر انجام دے رہے ہیں، ابھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، لیکن جیسے ہی انسان کی ظاہری آنکھ بند ہوگی تو وہ دوسری آنکھ سے ان فرشتوں کو دیکھ سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی بنیاد پر بہت سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جنت اور دوزخ کا منظر جو قرآن میں بتایا گیا ہے، اس میں یہ والی صورتحال جو آج کی آیت میں بتائی جا رہی ہے، یہ بالکل برملا اور واضح انداز میں بتا رہی ہے کہ جنت کی تمام معلومات اور اس کے مناظر اور جہنم کے تمام مناظر وہ باقاعدہ ایک دوسرے کے سامنے اس طرح واضح ہوں گے، اس طرح اشکار ہو جائیں گے کہ جیسے وہ ایک دوسرے کو باقاعدہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر سوال و جواب کرتے ہیں۔ اس آیت میں بھی ایک لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، فی جنات یتساءلون۔ یتساءلون کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، جو عربی زبان کی معمولی سی بھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ایسا لفظ ہے کہ جس میں دو طرفہ بات ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہے، دو طرفہ دکھائی دینے کا عمل مکمل ہوتا ہے، دو طرفہ جو ہے وہ گفتگو ایک دوسرے کو سنائی جاتی ہے اور لوگ اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ یتساءلون کا مطلب یہ ہے کہ صرف جنتی دوزخیوں سے نہیں پوچھیں گے، بلکہ دوزخیوں کی بھی جو جواب ہے، جو سوال ہے، وہ جنتیوں کے تک پہنچے گا۔ گویا کہ یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے جنتی کسی بھی مقام پر ہوں اور چاہے جہنمی کسی بھی مقام پر ہوں، جیسے قرآن مجید کی دیگر آیات یہ بتاتی ہیں کہ ان کے درمیان میں جو مسافتیں ہیں وہ بھی بہت بڑی ہیں۔
ہزاروں کلومیٹرز کے فاصلے پر بھی اگر جنت موجود ہے اور دوسرے کسی حصے میں جہنم موجود ہے تو وہاں کے لوگ اور وہاں میں رہنے والے جو جنات ہیں، چونکہ جہنم اور جنت جو ہے اس کے مکین جنات اور انسان دونوں ہی ہوں گے، جب بھی ان میں سے کوئی شخص یا کوئی فرد جو وہاں پہنچے گا تو وہ اپنے فریق ثانی یعنی جہنم کے رہنے والوں سے پوچھنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ اس کا اہتمام فرما دیں گے۔ ٹھیک، باقی اس کی کیا صورتحال ہے یہ تو یقیناً قیامت کے بعد ہی انسان کو پتہ چلے گی، ٹھیک۔ لیکن کم از کم یہ قرآنی آیت بالکل واضح انداز میں بتا رہی سبحان ہے اللہ۔ کہ جنت والے اہل جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے اور اہل جہنم اہل جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور باقاعدہ ان سے سوال کریں گے۔ جنتیوں سے ان کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جہنمیوں سے ان کے عذاب کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر یہ سوال جو آج کی ان آیات میں پوچھا جا رہا ہے جی۔ کہ جنتی پوچھیں گے کہ تم آخر اس عذاب میں کیوں مبتلا ہوئے؟ تو یہ سوال باقاعدہ ان جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا تو ان کی حسرت میں اضافہ بھی ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ اور پھر وہ بتائیں گے کہ ہم یہ نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے۔ اس اعتبار سے آج کی آیات بہت ہی عظیم الشان قسم کی ہیں اور رونگٹے کھڑے کرنے والی ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو اتنی عظیم باتوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ جب ان کے پاس زندگی موجود ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن کسی دھوکے میں مبتلا ہیں، کسی ایسے کام میں مشغول ہو چکے ہیں کہ جس کی بنا پر آخرت اور آخرت میں ہونے والے عذاب اس کو وہ فراموش کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی؟ اب بتایا جا رہا ہے، سوال جواب ہو رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہماری تربیت ہو رہی ہے؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم اہل ایمان ہونے کے باوجود اگر نماز نہیں پڑھتے، اہل ایمان ہونے کے باوجود اگر تم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تو دیکھو یہ حشر ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیلز میں جائیں، صرف یہ فرما دیجئے سب سے پہلے کہ نماز کی مومن کی زندگی میں کیا اہمیت ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیم کر رہے ہیں؟ انیق بھائی، اگر آپ اس کی حقیقت کو قرآن مجید کی آیات میں تلاش کریں تو ایک بات جو ابلیس کو کہی گئی اللہ کی طرف سے، اور وہ تھا ایک سجدہ جو آدم کو کرنا تھا، اللہ کا حکم تھا، لیکن اس ایک سجدے سے انکار کی بنیاد پر زندگی بھر کے لیے ابلیس اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو گیا، راندہ درگاہ بنا دیا گیا، اور اس کی سزا اسی لمحے سنا دی گئی کہ ہم تمہیں جہنم میں ڈالیں گے، اور تمہیں بھی اور تمہارے وہ تمام لوگ کہ جن کو تم میرے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر جرم ہوا اور ادھر رب کائنات کی طرف سے اس کی سزا سنا کے مستقل عذاب کی کیفیت میں اسے ڈال دیا۔ دیکھیے، شیطان بھی جانتا ہے کہ جہنم کا جو معاملہ ہے وہ قیامت کے بعد ہوگا، لیکن یہ کیا کم اذیت ہے کہ سزا آج سنا دی گئی ہے اور ہر روز اس کے لیے ایک نئی قیامت برپا ہو رہی ہوگی کہ جب وہ یہ سوچتا ہوگا کہ اچھا مجھے آگ کے اس عظیم الشان اور بہت ہی اذیت ناک سزا کو بھگتنا ہوگا، تو یقیناً یہ بہت بڑا ایک سزا تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی اس کا بار بار ذکر ملتا ہے۔ تو دیکھیے، غور طلب بات یہ ہے کہ وہ جو ایک سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر اس عذاب کا مستحق ٹھہرا، اور وہ سجدہ جو تھا وہ بھی آدم کے حوالے سے تھا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ سجدے کا حکم دے رہا ہے کہ تم مجھے سجدہ کرو، میری عظمت کو، میری بزرگی کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کر، اپنے دلوں میں سجا کر میرے سامنے سر جھکا دو۔ اس بنیاد پر اگر کوئی انسان انکار کرتا ہے نماز کا تو در حقیقت اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے سے اور سر جھکانے سے وہ انکار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیسی بغاوت ہے
جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر اس لیے صاحب یہاں سے مومن میں ایک کی بات اسے عرض کرنا چاہوں گا، آپ سوری آپ کی بات کٹی، نماز کا انکار نہیں کرتے نماز نہ پڑھنے والے، لیکن نماز کو اہمیت نہیں دیتے، نماز کے انکاری قطعاً نہیں ہیں۔ وہ اہل ایمان جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا ہے، وہ نماز کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن وہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، نماز کو اہمیت کیوں نہیں دیتا؟ سوال یہ ہے کہ یہ نماز جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ ارشاد۔ انیق بھائی، بے نمازیوں کی یہ دو قسمیں ہمیں نظر آتی ہیں، اگرچہ دوسری قسم جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے جی وہ مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے، جی ہاں لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یا کسی دھوکے کی بنیاد پر ایک ایسی راہ پہ چل پڑے جس کی بنا پر وہ آہستہ آہستہ خدا کا بھی انکار کر دیتے ہیں، کبھی یوم آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور چیز کا انکار کر دیتے ہیں، اور انہی انکار والی چیزوں میں سے ایک نماز کا بھی باقاعدہ ان سے یہ جملہ سننے کو ملتا رہتا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو جب ان سے نماز کہی جائے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ جو جن نمازوں کا تم ذکر کر رہے ہو، جس طریقوں کا تم ذکر کرتے ہو، ہم اس سے ماورا ہو چکے ہیں، ہم اس سے بالکل آزاد ہو چکے ہیں، اب دل کی نماز ہم نے پڑھنی ہے، اور اپنے انداز میں اس کا وہ کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی بنا پر نماز نہ پڑھنے کا جواز تلاش کر سکیں۔ لیکن ایسی بڑی تعداد بھی موجود ہے، اور وہ غالب اکثریت ہے جو بالکل برملا کہتی ہے اور پورے دل کی گہرائی کے ساتھ کہتی ہے، ایمان کی کیفیت کے ساتھ کہتی ہے کہ ہاں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھی نماز کیا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، تو وہ بالکل کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا یہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے؟ تو اس کا انکار نہیں کرتے۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بس اس پر وہ شرمساری سے سر جھکا لیتے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ آئندہ پڑھیں گے، آئندہ خیال رکھیں گے، لیکن جس راستے پر وہ چل رہے ہوتے ہیں شیطان ان راستوں پر جگہ جگہ اسے نماز سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یقیناً یہ بھی بہت برا کام ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے مقابلے میں کہیں بہتر ہیں جو نماز کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ فقہا کا یہ کہنا ہے، فرمان ہے ان کا، کہ اگر کوئی شخص بالکل برملا اس بات کا انکار کر دے کہ نماز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا، وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پر واپس لے کے آئے، وہ کچھ ایسے شیطانوں کے چکر میں آ چکے ہیں کہ جس میں وہ باقاعدہ یہ اظہار کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ ہماری یونیورسٹیوں میں ایسے نوجوان اب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا زمانہ تھا کہ جب مسلمانوں کی دنیا میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو نماز کا انکار کرتا ہو، اور کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان امتیاز پیدا کرتا ہے جو کام، وہ تو نماز ہے۔ ایک شخص مسجد میں آتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور پہچان جاتے ہیں کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ وہ زمانہ بھی ہمارے قریب کے وقت سے گزر چکا ہے کہ جب کسی گاؤں دیہات میں کوئی باہر سے کسی اور شہر سے بندہ آ جاتا اور وہ اسی گاؤں میں کچھ دن مہمان رہ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آتا، تو لوگ باقاعدہ اس کے بارے میں سرگوشیاں کرنا شروع کر دیتے کہ یہ بندہ مہمان تو آیا ہوا ہے لیکن اتنے دن ہو گئے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ تو یہ بات عام تھی کہ جو مسلمان ہے اس نے نماز ہر صورت میں ادا کرنی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ غفلت کا یہ انداز بھی بن گیا کہ لوگوں نے برملا اس بات کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ ہاں نماز تو نہیں پڑھتے، دیکھ لیں گے جب موقع ملے گا، اور وہ موقع انہیں آخر دم تک نہیں ملتا۔ اس وجہ سے پریشانی تو ہونی چاہیے،
اور گھروں میں رہنے والے جو بزرگ افراد ہیں، خاص طور پر والدین، در حقیقت پہلی ذمہ داری یہ ان کی بڑھتی ہے، کیونکہ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا باقاعدہ حکم دیا اور جو وقت اس کے لیے متعین کیا وہ ہے بچے کی 7 سال کی عمر میں، اور 7 سال کی عمر میں یقیناً بچہ اپنے والدین کے ساتھ ہی رہتا ہے، انہی کے ساتھ شب و روز گزار رہا ہوتا ہے، انہی کی عادتوں کو اپنا رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی والدین اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا عادی نہیں بنا رہے، نماز کی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں پیدا کر رہے، تو وہ بچہ اسی طریقے سے جوان ہو جائے گا، اور بالآخر اس کے دل و دماغ سے یہ بات نکل ہی جائے گی کہ یہ بھی کوئی ایسا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں آج کل بیشتر لوگ اسی وجہ سے نماز ادا نہیں کر رہے کہ ان کے والدین نماز ادا نہیں کر رہے، اور ان کے اسکولوں میں، ان کے تعلیمی اداروں میں اس بات کا اہتمام نہیں کیا جاتا کہ نماز کو باقاعدہ ایک فرض کی حیثیت میں وہاں نافذ کیا جائے۔ میں ایسے اداروں کو جانتا ہوں، نیک بھائی آپ بھی جانتے ہوں گے، جو پاکستان میں حکومتی ادارے ہیں اور جس میں باقاعدہ طلبہ ایک وقت خاصا وقت گزارتے ہیں، کہیں 2 سال گزارا جاتا ہے، کہیں 1 سال گزارا جاتا ہے، ان کی ٹریننگ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس ٹریننگ میں ہر چیز شامل ہوتی ہے کہ یوں ایکسرسائز کی جائے گی، یوں کلاسیں ہوں گی، یوں امتحان ہوں گے، یوں مختلف قسم کی تربیت گاہوں سے گزرنا پڑے گا، لیکن اس میں نماز کا ٹائم ٹیبل موجود نہیں ہوتا، اور اس کو بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ حالانکہ مملکت خدا داد پاکستان میں یہ چیز تو جو فرض کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسے اپنے تعلیمی اداروں میں فرض کی حیثیت میں شامل کر دینا چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے جو انسان لگاتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے لگائی جانے والی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بات پہ یاد آیا، ہم سینکڑوں مرتبہ یہ بات اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ صبح 7 سے 8 پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں، خواہ وہ سرکاری ہوں یا نجی، 7 سے 8 قرآن کریم کی تعلیم، تلاوت یہ ہونی چاہیے۔ پہلا گھنٹہ ہر اسکول میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں، اور جس میں یہ تمام چیزیں شامل ہوں، دین پڑھایا جائے، دین زندگی میں شامل کیا جائے۔ پاکستان کے تعلیمی جو نصاب ہے اس میں کتنا دین ہے، دین کی اہمیت کیا ہے، تو یقیناً اس کا ایک جز ہے نماز۔ آپ جو فرما رہے ہیں بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ ایک اس طرح کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے تعلیمی اداروں میں کہ وہ بچہ یا وہ بچی جو نماز ادا کرتا یا کرتی ہے وہ بیکورڈ، آؤٹ ڈیٹڈ نظر آئے۔ حتیٰ یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے والے کہ لوگ دیکھیں گے یہاں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھتے ہوئے، ہمیں تو شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا دین تو ہمیں بڑا باوقار انداز میں جینا سکھاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ نمازیں ان کے وقت کے مطابق ادا کرو، تو یہ نماز کی وقت پر ادائی، اس کی کیا اہمیت ہے، ذرا یہ بھی فرما دیجیے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہم تک جو پہنچے ہیں ان میں سے بہت سارے پیغام ایسے ہیں جو قرآن مجید کی آیات کی صورت میں ہمیں بتائے گئے، بہت سارے پیغامات ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے گئے، لیکن نماز ان کاموں میں سے ایک ایسا کام ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے یہ حکم آیا آخری لمحے تک اس کو جاری رکھا، تمام اصحاب رسول اس پر عمل کرتے رہے، اور اس زمانے سے لے کر یعنی عہد صحابہ سے لے کر، عہد رسالت سے لے کر آج تک ایک عمل متواتر کے طور پر ہم تک یہ نماز کا حکم پہنچا ہے۔ یعنی نماز کا حکم کتابوں کے ذریعے سے سیکھنے کی ایسا کوئی ضرورت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ایک عمل مسلسل نسل در نسل آگے بڑھ رہا ہے، اور مسلمان اپنی مسجدوں میں اور اپنے اداروں میں باقاعدہ اس کا اہتمام کر رہے ہیں، تو ہر مسلمان کو
یہ دیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے کہ یہ جو قیام اور رکوع اور سجدے کی شکل میں کوئی کام کیا جا رہا ہے، اس کو مسلمانوں کی نماز کہا جاتا ہے۔ تو جو عمل تواتر کے ساتھ کیا جائے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام، کوئی شک و شبہ نہ کرنے کا کوئی اس میں امکان نہیں رہتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ جب ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی مسجدوں کا قیام، مسجدوں میں اذانوں کا سلسلہ، تو اذانیں بھی اس بات کی تعلیم دے رہی ہیں کہ 5 وقت میں جب مختلف مکاتب فکر معمولی سے وقت کے آگے پیچھے کرنے کی بنیاد پر اذانیں دے رہے ہیں، تو اس معمولی وقفے کے آگے پیچھے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس بات کی دلیل تو ہے کہ 5 وقت ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے نمازوں کے اوقات متعین کرنے کی صورت میں ہم اس میں نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں، یا جہاں بھی اس کو جہاں نماز ادا کرنے کا موقع ملے تو اللہ اکبر کی صدا 5 مرتبہ عالم اسلام میں تو ہر جگہ اور غیر عالم اسلام میں بھی کہیں نہ کہیں یہ سنائی دیتی ہے۔ تو اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ تو برملا ہر وقت اقامت اور اذانوں کی شکل میں باقاعدہ تنبیہ کی جا رہی ہے، اعلان کیا جا رہا ہے، اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ مسلمانوں کے لیے یہ صدائے نماز جو ہے یہ ہر روز ادا کی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے نماز کا 5 وقت ادا کرنا، اس میں تمام فقہا اتفاق رکھتے ہیں، چاہے وہ اہل سنت کے مختلف گروہ ہوں یا اہل تشیع کے مختلف گروہ ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ جی سبحان اللہ، وقت پہ نماز ادا کرنا اور اول وقت میں ادا کرنے کی بھی بڑی اہمیت ہے ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، اول وقت میں جو ادا کرنے کی اہمیت مختلف احادیث سے بھی ملتی ہے، مختلف جو اللہ کے نیک پاکیزہ صالحین جو گزرے ہیں ان کے طرز عمل سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور ایک خاص جو ہے وہ اس میں بات جو چھپی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کام کو بر وقت ادا کر دیا جائے اور پہلی فرصت میں ادا کر دیا جائے تو عمومی طور پر انسان اس کا عادی بھی بن جاتا ہے اور وہ کام اس کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے۔ آقا رحمت علیہ السلام نے اسے منافق قرار دیا کہ جو نماز کا وقت ہو جائے اور وہ انتظار کرتا رہے اور یہ سوچتا رہے کہ ابھی پڑھتا ہوں، اور جب نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو جائے تو جلدی مصلی پہ کھڑا ہوا اور پرندوں کے طرح جیسے وہ ٹھونگے مارتے ہیں اس طرح سجدے اور رکوع کر کے وہ نماز سے فارغ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کی مذمت بھی کی اور ایسے بندے کی بھی مذمت کی۔ آپ نے باقاعدہ ایک ایسے فرد سے جو اس طرح نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے اسے 3 بار لوٹایا اور کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے بندے واپس پلٹ کے آ، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ۔ کیونکہ آخری وقت میں وہ تیزی سے رکوع سجدے کر رہا ہے، نہ پڑھنے کا پتہ، نہ تسبیحات کا اندازہ، نہ یہ کہ میں کیا چیز پڑھ رہا ہوں اور کس سے مخاطب ہو رہا ہوں، تو نماز کا وہ سارا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز جب توجہ کی جائے، مجھے سیدنا علی علیہ السلام کا ایک قول اور ان کے عمل کے بارے میں مختلف اصحاب کی شہادت یاد آ رہی ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوتا تو وضو کرنے کے لیے سیدنا علی جب آگے بڑھتے تو لوگ سیدنا علی کا چہرہ متغیر دیکھتے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ بعض نے پوچھا کہ علی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کائنات کے بادشاہ کے سامنے حاضری دینے کے لیے مجھے جانا ہے، اتنی بڑی عظیم الشان ہستی کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو چہرے کا رنگ کیوں نہ بدلے؟ تو اس کیفیت میں اس مسجد میں جانا یا اس نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ در حقیقت ان اچھے لوگوں کی علامتوں میں سے ہیں جو نماز کی اہمیت کو جانتے ہیں اور وہ اس کی فضیلتوں اور اس کی برکتوں سے بھی واقف ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک سوال میں نے انٹرو میں بھی رکھنے کی کوشش کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔
تو جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ بات فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں نماز کے ذریعے، ان کو کیا حاصل ہوتا ہے، اور جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ انیق بھائی، اس میں ہم اگر دیکھیں، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو 3 طریقے قرآن و سنت کے ذریعے سے ہمیں نمایاں طور پر ملتے ہیں۔ جی، ذکر کی ایک وہ کیفیت جو اللہ کے ناموں کو اور دیگر تسبیحات کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا، لوگوں کو سکھایا، لوگ اس کا ورد کرتے ہیں، اس کا وظیفہ کرتے ہیں، اس کو زبان سے ادا کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے مختلف موقعوں پر وہ دعائیں پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک ذکر ہے۔ ذکر کا ایک دوسرا عمل جو ہے وہ ان عبادات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا جس میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ان عبادات کو کرنے کی صورت نظر آتی ہے۔ جیسے نماز ہے، باقاعدہ وضو کیا جاتا ہے، نیت کی جاتی ہے، نماز کے لیے رکوع، سجدہ، قیام، ان تمام عبادات کو اس طریقے سے پورا کیا جاتا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ جیسے روزے کی شکل میں باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، حج کے حوالے سے اہتمام میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ وہ عبادت کی شکلیں جس میں باقاعدہ اہتمام کرتے ہوئے انسان اس عبادت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ذکر کی ایک دوسری شکل ہے یا دوسری کیفیت ہے۔ ایک تیسری کیفیت ہے جس میں انسان کی پوری زندگی شامل ہو جاتی ہے، جس میں جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوئے، اپنے اللہ کو یاد کرتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے کہ اے اللہ، میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کام کو تو نے حلال قرار دیا ہے، اور میں اس کام سے اس لیے بچ رہا ہوں کہ اس کام کو تو نے حرام قرار دیا ہے۔ تو زندگی کا پوری زندگی کا عمل جب حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ کرتا ہے تو وہ بھی ایک ذکر ہے۔ تو ان تینوں قسم کے جو ذکر کی کیفیتیں ہیں، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے۔ اس کی بنیاد پر انسان کا ایک اچھا مسلمان بننا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جب ایک چیز سے نظر انداز کر دیتا ہے کسی ایک چیز کو، پھر آہستہ آہستہ دوسری چیز بھی چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ تیسرا عمل بھی چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اور وہ پھر نیکی سے دور ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی صورت ذکر کی ملے، چاہے وہ تسبیحات کی شکل میں ہو، نماز کی کیفیت میں ہو، روزہ رکھنے کی عبادت کی صورت ہو، یا حج کرنے، اور یا پھر زندگی میں حلال و حرام کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہوئے اس کا خیال رکھنا، تو یہ ہر قسم کا ذکر ہمیں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے آپ نے بات فرمائی کہ وہ لوگ جو وقت پہ نماز ادا نہیں کرتے انہیں منافقین کی صف میں شمار کیا ہے۔ تو یہ تو نماز تو پہلا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ اب جس طرح آپ نے بات فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان جو خط امتیاز ہے، بنیادی فرق ہے، وہ نماز کا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر رفتہ رفتہ بات آگے چلتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب یہ بہت بڑا موضوع، اس کا احاطہ آپ نے کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو اگلی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، جواب آ رہا ہے جہنمیوں کی طرف سے۔ ایک تو یہ کہ ہم ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی؟ جناب والا، ہمیں جہنم میں جو چیز لے گئی کہ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے۔ لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو یہ مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کی خبرگیری، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہیں۔ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو یہ انسانی جو
جو یہ جو ایک دنیا ہے، یہ جو خدائی کنبہ ہے، اس کا خیال رکھنا، ان کو پہلا کام یہ کہ ان کے پیٹ میں روٹی ہے یا نہیں، روٹی فراہم کرنا ہم نہیں کرتے تھے۔ ہم اہل ثروت میں تھے، ہم کر سکتے تھے، لیکن ہم نے پھر بھی یہ کام نہیں کیا، تو یہ چیز ہمیں جہنم میں لے آئی۔ ارشاد۔ دیکھیں انیق بھائی، اللہ رب العزت نے ہمیں جس دین کی طرف توجہ دلائی ہے اور جو دین ہمیں سکھایا ہے، یہ دو ہی چیزوں کا مرکب ہے۔ جی ایک وہ عبادات جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، جی جو ذکر اذکار کی صورت میں، نماز روزے کی شکل میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی کرواتی ہیں، اس کے قریب بھی کرتی ہیں۔ لیکن اللہ سے قریب ہونے کے لیے ایک اور ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا بھی ذکر کیا۔ کئی احادیث ہیں، بے شمار آیات ہیں، سابقہ آسمانی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لانے کے لیے اپنی خلق کی طرف، اپنی مخلوق کی طرف، جیسے آپ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، اس کی طرف ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ تم ان کا خیال کرو تو میں خود بخود تمہاری عبادات کو قبول کرنا شروع کر دوں گا، تم میرے قریب ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کے دور میں وہ تمام لوگ جنہوں نے دین اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی، جب بھی ان سے بات کی جاتی ہے کہ نماز پڑھو تو اس کے جواب میں فوراً وہ یہ جملہ کس دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ بھی جاؤ تم مسجدوں میں جا کے نماز پڑھو، ہم تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، فلاں فلاں رفاہی عامہ کے کام کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے وہ نماز سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں۔ گویا کہ دونوں گروہ جو ہیں وہ اپنے اپنے کاموں میں تقسیم کر کے الگ ہو جاتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جیسے ایک کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا تھا اور دوسرا کام ان لوگوں نے اپنی طرح اپنی پسند کے مطابق کر لیا۔ حالانکہ یہ دونوں کام بیک وقت اللہ ہی کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائے گئے۔ جہاں وہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور لوگوں کو لے کے جاتے تھے، انہی مسجدوں کے باہر جو مسکین اور فقراء اور غریب وہ جو موجود ہوا کرتے تھے، باقاعدہ ان کی خدمت کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے۔ انیق بھائی، یہاں ایک بات جو ہے وہ بطور خاص آپ کی اس پروگرام کے ذریعے سے تمام سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو ہم نے طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ مسجدوں کے باہر غریب اور مسکین قطار لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کچھ امیر لوگ مسجدوں سے نکلتے ہوئے 10-5 روپے ان کے ہتھیلی میں ڈالتے ہوئے اور بڑے جو ہے وہ سینہ پھلاتے ہوئے اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ ہم نے فلاں کی مدد کر دی، فلاں کی مدد کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس سے بالکل مختلف تھا۔ جب یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات آتی ہے تو اللہ کے رسول نے باقاعدہ ایک ایسا نظام بنا لیا تھا جس میں مسکینوں کی خبرگیری باقاعدہ تمام عمراء، تمام جو اہل ثروت تھے وہ کیا کرتے تھے۔ ان کے گھروں میں جا کر ان کی خدمت کرنے کا عمل ہمیں اصحاب رسول کے زمانے سے ملتا ہے، اور یہی سب سے اچھا وقت ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے کے لیے بازاروں میں نہ آ جائے کہ جس کی بنا پر اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے، اور اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کچھ مالدار افراد ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے ڈال رہے ہوں، کچھ کھانا کھلا رہے ہوں، کچھ روٹی کھلا رہے ہوں، اور پھر یہ گمان کریں کہ ہم نے ایک بہت بڑا کام کر دیا۔ یقیناً وہ کام ہونا چاہیے، لیکن سلیقے کے ساتھ، باوقار طریقے سے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کرتے ہوئے پھر ہے مسکین کو کھانا کھلانا۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اچھا لوگوں بتاؤ تم مسکین کسے کہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو غریب آدمی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو ہاتھ پھیلانے والا ہے وہ مسکین نہیں ہے، مسکین وہ ہے جس کی حاجتیں، جس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، لیکن وہ محض اپنی عزت کو بچانے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ جو ہاتھ پھیلانے والا ہے وہ تو سائل ہے، وہ تو سوالی ہے، وہ تو باقاعدہ اس نے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ لیکن مساکین وہ ہیں جو اپنے گھروں میں سفید پوشی کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی زندگی کسی نہ کسی طریقے سے گزار رہے ہیں، لیکن ان کے گھر میں کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے،
اور کوئی بیمار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو اہل ثروت سے، مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ تم ان کی تلاش کرو اور اللہ کا دیا ہوا باقاعدہ ان کے گھروں تک پہنچانے کا اہتمام کرو۔ تو یہ قرآن و سنت کے ذریعے سے ہمیں یہ طریقہ ملتا ہے، سبحان اللہ، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی کہ خود اپنا پیٹ بھر کر سو گئے، اگر پڑوسی بھی بھوکا سو جاتا ہے تو پوچھا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ جاری ہیں، 2 پوائنٹس رہ گئے، کنکلوڈ فرما دیجئے۔ اور اپنا جرم خود بتا رہے ہیں یہ جہنمی۔ ہم کیا کرتے تھے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم حق کے خلاف، دین کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگ جاتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں محفلوں میں کہ دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شاعر اسلامی کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جس طرح آپ بھی بات فرما رہے تھے، آؤ بھائی نماز کے لیے چلو، تم جاؤ نماز پڑھو، اور یہ اہل ایمان کا رویہ جو آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب۔ اور یہ ان کا ایک اور جرم جو خود اقرار کر رہے ہیں، ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ ارشاد۔ دیکھیے اس میں جو پہلا جملہ ہے اس کی ایک وضاحت تو ہو چکی، جی لیکن میں ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ان اہل ایمان کے لیے یہ بات ہے جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ، رسول، نماز، روزہ، ہر چیز کا وہ باقاعدہ اقرار کرتے ہیں، لیکن آج کل جو ایک ریت چل پڑی ہے جس میں سبھی لوگ ملوث ہونے کی، ملوث کا معنی جس کے ہاتھ لتھڑنا شروع ہو جائیں وہ اس میں ملوث ہو رہے ہیں، وہ ہے اللہ کے دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے کچھ ایسی چیزیں اجاگر کر کے جس میں کچھ روایتوں کا اختلاف ہے یا کسی کو سمجھنے میں مختلف افراد کا اختلاف پایا جاتا ہے، گروہوں کا اختلاف پایا جاتا ہے، اس اختلاف کو نمایاں کر کے لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس طرح پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے مذاق بن جائے، اور پھر دیکھا دیکھی وہ لوگ جو مذاق نہیں اڑا رہے تھے وہ بھی اسی کے حصے دار بن جاتے ہیں، صرف اپنا نام اور اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے اس یوٹیوب کے یا کسی اور ذریعے سے اپنا لوگوں کے سامنے اپنے اس چینل کو زیادہ متعارف کروانے کے لیے کہ میرے اتنے جو ہے وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ اور یہ اس میں اچھے خاصے پڑھے لکھے باشعور افراد بھی دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر اس میں شریک ہونے لگ گئے۔ تو یہ بھی در حقیقت اسی آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے تو سننے دیکھنے والے اس میں باقاعدہ شریک ہو جایا کرتے تھے، وہ بھی جواب دینے کے بجائے اس کا حصہ بن جاتے تھے۔ اور آج بھی ہم میں سے بے شمار لوگ جو اپنے آپ کو مفتیان کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، اور بڑے بڑے نام ہیں ان کے، وہ بھی اس میں ملوث ہونا شروع ہو گئے۔ خدا کے لیے اس برے کام سے اپنے آپ کو بچائیے جس کے نتیجے میں ہم نوا نہ بنے، ہم نوا نہ بنیے، بالکل نہ ان کے ہم نشی بنے۔ جہاں شاعر اسلامی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں سے ہٹ جائیں، بروں میں نہ بیٹھیں، بروں میں بیٹھ کر بروں کی تعداد میں اضافہ نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ وقت کیا مکمل ہوا، اور یہ ان کا ایک جرم اور جس کا یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ بتا دے گا۔ اللہ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پہ یہ بات بیان فرماتا ہے، تمہیں آنا میرے ہی پاس ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک بار پھر آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، کوئز کل کا سوال ہم نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا نام کیا تھا؟ درست جواب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ بنو کلاب، بنو زہرہ یا بنو سعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔
हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343009880। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 009232182509194। वक्त कुरानदाजी का कराची में कोई मेहमान नहीं। डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब कराची में होते तो हम उनके दस्ते मुबारक से ये पर्ची निकलवाते। उनकी कायम मुकामी मैं कर रहा हूँ। अहमद रज़ा साहब हैं आज के विनर और उनका ताल्लुक़ है टोबा टेक सिंह से। अहमद रज़ा साहब टोबा टेक सिंह से। आपको दुनिया टीवी की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल ये गिफ्ट हैम्पर आपके घर हम रवाना कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं, खुश अखलाक़ी से बेहतर कोई साथी नहीं, खुश अखलाक़ी से बेहतर कोई साथी नहीं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।